بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ معزز سامعین و ناظرین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر اسلام کی پوری بنیاد کھڑی ہے۔ اگر اس عمارت میں اور اس بنیاد میں ہلکی سی بھی جھول محسوس ہو تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی جان ہے۔ ہم سب کا بطور مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نبوت و رسالت کا اختتام فرما دیا ہے اور اکمال فرما دیا ہے۔ حضور پر نبوت کو مکمل فرما دیا ہے۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں جس میں کوئی بھی ذی شعور انسان سوشل میڈیا کی افادیت اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سوشل میڈیا کے مختلف ٹولز جو ہیں وہ سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشی اور معاشرتی لیول پہ ہر اعتبار سے ہم سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو دیکھیے کہ سوشل میڈیا کو بطور نعمت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بطور زحمت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات ہمیں یہ روشنی دیتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے اپنے عصر حاضر کے اپنے اپنے دور کے مطابق جو جدید ترین آلات تھے اور ذرائع ابلاغ تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے دعوت دین اور دعوت حق کا پیغام عام کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب پہلا پیغام دینا چاہا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرنا چاہا تو آپ دیکھیں حضور نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بلایا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اس لیے بلایا کہ اس وقت کوہ صفا ایک ایسی جگہ تھی کہ جو اس وقت کا ایک بہت بڑا آلہ تھا یا ایک بہت بڑی جگہ متعین تھی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر جو شخص بھی بلاتا تھا تو لوگ اچانک سارے اکٹھے ہو جاتے تھے اور آ کر بات سنتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی ذرائع ابلاغ کو حضور نے استعمال فرماتے ہوئے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور کل انبیاء کی سیرت یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دور کے مطابق دعوت و دین حق اور تبلیغ دین کا خدمت جو ہے وہ سر انجام دیں۔ قرآن مجید میں دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں نقل کر دیا اور فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بیٹے، تو نماز کو قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور پھر ان دعوت دین کے نتیجہ میں اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو اس پر صبر کا مظاہرہ کر، اس لیے کہ یہ بہت بڑا اور بہت بلند اور بڑا ہمت والا کام ہے۔ یہ آیت طیبہ بھی ہمیں اس بات کی طرف واضح اشارہ دے رہی ہے کہ دعوت دین کا کام فقط علماء کا، مشائخ کا ہرگز نہیں ہے، ان کا تو ہے ہی، خدا کی بارگاہ سے ان کا انتخاب ہے، لیکن بطور مسلمان ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ کتنی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس میری ایک حدیث بھی ہو، ایک آیت بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے تو تم تک آگے پہنچانا تم پر فرض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا
کہ اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، سوشل میڈیا ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار کرتا ہے، گویا اس کو آپ باشعور نہیں کہہ سکتے، اور وہ زمانے سے بے خبر ہے، اور جو زمانے سے بے خبر ہو وہ دین کا پیغام ڈیلیور کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے گپ شپ کرنے کے لیے، فریشمنٹ کے لیے ہم کہاں بیٹھیں؟ ہم راستوں میں ہی ہم بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور کچھ گفت و شنید کر لیتے ہیں۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے راستوں میں بیٹھنا ہے تو راستوں میں بیٹھنے کا حق بھی ادا کرو۔ اب اس حدیث کی تشریح میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا بطور زحمت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، برائی کے طور پر بھی، لیکن نبی کریم نے فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا، دیکھیں نا، راستہ ایسی چیز ہے جس میں بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا اور بہت سختی سے منع فرمایا، لیکن جب آگے سے عذر ظاہر کیا گیا تو حضور نے فرمایا اس کا حق ادا کرو، سلام دینے والے کے سلام کا جواب دو، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو۔ عزیزان گرامی قدر، یہی حال آج سوشل میڈیا کا ہے۔ اگر ہم اسی نقطۂ نظر کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ جناب بندہ سوشل میڈیا پر تو ہر قسم کی فحاشی اور عریانی عام ہے، ہم جناب نہیں دیکھتے، ہم یوز نہیں کرتے، ہم استعمال نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی بات پر غور کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، اور اس حدیث طیبہ سے روشنی ضرور لینی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا حق ادا کرنا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا حق کیا ہے کہ آج کے جدید ترین دور میں جدید ترین آلات جو ہیں، دیکھیں نا، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پیغام پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو یوز کرنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے، اور اپنا مثبت پیغام اور سنجیدہ پیغام پوری دنیا میں ان ٹولز سے ہم امت تک اور پوری انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب عام پیغام ختم اپنا دین متین کا، اس کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے ختم نبوت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اسپیشل خدمت اور حضور کی پرسنل گارڈ اور پرسنل نوکری کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی پیغام کو، اس کا پیغام عام کرنے کے لیے یہ کتنی اہمیت کا باعث ہے۔ لہٰذا چارہ نہیں ہے کہ اس دور میں ہم سوشل میڈیا کے تمام ٹویٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنے پیغام کو عام سے عام کریں۔ کے ٹی وی کی پوری ٹیم اور کے ٹی وی کا ادارہ سالہ سال سے اسی احساس اور اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے بڑے منفرد اور انتہائی سنجیدہ طریقے سے اللہ کے فضل سے عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ باقی لوگوں کو بھی جو شخصیات ہیں، ادارے ہیں، تحریکات ہیں، ہمیں بھی سبق لینا چاہیے اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو عام کرنا۔ جس طرح کفر، آخری بات یہ ہے کہ جس طرح کفر اور فتنہ جس زور سے ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے، تو ہمیں اس کا رد کرنے کے لیے یہ چیزیں ضرور یوز کرنی چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ کریم کے ٹی وی کی پوری ٹیم اور آپ کے ٹی وی کے چیئرپرسن رانا حسن بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔